اسلام میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ الغرابی کمالہ، کشفت بجابی جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، میں کچھ عرض و معروف سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہو، جتنی محبت ہو، جتنی عقیدت ہو، کوشش کرے اتنی ہی محبت کے ساتھ، اتنی ہی عقیدت کے ساتھ اور اتنی ہی بلند آواز کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب حبیب کبریا، امام الانبیاء، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، فخر آدم، بنی آدم، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے ولی فصل بہار، رسول اعظم، نیر اعظم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، بولیے سبحان اللہ۔ ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، اور آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا۔ اور حضرات محترم، دو تین شعر جو میں اکثر میلادوں میں پڑھا کرتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور حضرات محترم، آگے شاعر کہتا ہے کہ کوئی یعقوب سے پوچھے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں اپنے ولیوں کی طاقت و قوت کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے مقام و مرتبہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا معنی اور مطلب ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، اس کا معنی ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو
نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اور حضرات محترم، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جو انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی خوف کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ایک مومن کے لیے خوف خدا ایک سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرات محترم، ایک مومن کے لیے خوف خدا ایک عظیم ہتھیار ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا، اپنے بندوں کو روزہ اور زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا۔ حضرات محترم، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو ہے زکوٰۃ فرض کیا، جب اپنے بندوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرات محترم، مگر یہاں پر سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو کہیں پر حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا تو کہیں پر حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے زکوٰۃ کا حکم دیا تو کہیں پر حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے حج کا حکم دیا تو کہیں پر بھی حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ حرف تنبیہ اور اللہ حرف تاکید کا بھی ذکر کیا، اللہ حرف تنبیہ اور اللہ حرف تاکید کا بھی ذکر کیا۔ حضرات محترم، جیسے ہی میں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھا اور اس آیت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ حرف تنبیہ اور اللہ حرف تاکید جو ہے نماز کے حکم کے لیے نہیں فرمایا، روزے کے حکم کے لیے نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے حکم کے لیے نہیں فرمایا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ حرف تنبیہ اور اللہ حرف تاکید کا ذکر فرمایا۔ حضرات محترم، میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا کہ آخر اس میں وجہ کیا ہے، آخر اس میں کیا راز چھپی ہوئی ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے۔ تو سوچنے اور غور کرنے کے بعد پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، کچھ ایسے لوگ جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، جو روزے کا انکار تو نہ کریں گے، جو حج کا انکار تو نہ کریں گے، نمازیں تو اتنی پڑھیں گے کہ پیشانی بھی کیا نکل لیں گے، روزہ پر روزہ بھی رکھیں گے اور مال کی زکوٰۃ بھی خود نکالیں گے، حج پر حج کریں گے۔ لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کے فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کے کشف و کرامات کا انکار کریں گے۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کسی بھی چیز کے لیے نہیں حرف تنبیہ کا ذکر نہیں کیا، چاہے نماز کے لیے بھی حرف تنبیہ کا نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ نماز عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نماز کے لیے یہ نہیں فرمایا، اللہ حرف تنبیہ اور اللہ حرف تاکید کا جیسے ذکر ہی نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کیا تو اللہ حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ حرف تنبیہ اور اللہ حرف تاکید لا کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کے کشف و کرامات کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ ان میں جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی کرامات دیکھ رہے ہو، یہ سب کسی اور کا عطا کیا ہوا نہیں بلکہ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کسی اور کا عطا کیا ہوا نہیں بلکہ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ اس لیے
ان کے کشف و کرامات اور فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا.